السلام علیکم دوستوں. آج کا دن، آج کا سورج طلوع ہوا اور معاملات اپنی حساسیت کے اس منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں بتدریج کہ جو پاکستان کی تاریخ میں انتہائی حساس اور انتہائی فکر انگیز بھی ہے. پاکستانی قوم دراصل اس طرح کی صورتحال سے کبھی اس کا واسطہ نہیں پڑا کہ پاکستان کی کسی بھی سیاستدان نے ملک کو انقلابی روش پہ ڈالا ہو، اس کی اکثریت کو یا اس کے ذہن میں اس طرح کے صورتحال پیدا کی ہوں کہ جہاں اس کا واسطہ اس کی محبوب ترین اداروں پہ اور عوامی لیڈرشپ جو ان کی محبوب ترین قیادت ہے اس کے درمیان انتخاب کا معاملہ ہے. ہم پچھلے دنوں دیکھتے ہیں کہ کس تیزی سے عمران خان اپنے اس بیانیے کی طرف آئے جیسے ہی انہوں نے کل گزشتہ شام میں انہوں نے تقریر کی اور اس میں بہت واضح طور پر انہوں نے، ویسے تو پرسوں ہی انہوں نے نام لے لیا تھا جب وہ انٹرنیشنل میڈیا سے بات کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے جنرل صاحب کا نام دے دیا. اس کے بعد ان کی جو کل کی تقریر ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ان کی پوزیشن انہوں نے اپنی لی جو ایک نئی انتہاؤں کی طرف جا رہی تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی ان کے ڈائلاگز وغیرہ اسلام آباد میں ہوئے ہیں اور صدر پاکستان کو انگیج کیا گیا ہے، 2.5-3 گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد پہ در پہ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ عوام چونکہ اجتناب کر رہی ہے، نہیں چاہتی کہ اس حال سے ہمیں سامنا کرنا پڑے، گزرنا پڑے کہ جہاں کوئی قربانی یا کوئی اس طرح کی توڑ پھوڑ کی صورتحال پیدا ہو کہ جس میں پاکستان کی سلامتی کو داخلی طور پر انتہائی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. تو توقع کر رہے تھے کہ یہ تقریر تھوڑی سی نسبتاً بہتر ہوگی، نسبتاً فوج کے حق میں ہوگی اور 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس کے اوپر تھوڑا سا دفاعی انداز اختیار کیا جائے گا اور مقتدر حلقوں کی جن کی بظاہر جسے وہ اسے توہین کے زمرے میں لے رہے ہیں کہ عوام کو چارج کر کے اپنے اداروں کے سامنے کھڑا کیا گیا، جہاں اداروں نے بہت جو کورٹ مانڈو لاہور تھے انہوں نے بہت صبر اور فراست سے کام لیا اور اسٹرینٹ سے کام لیتے ہوئے انتہائی نقصانات کی طرف بڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے صورتحال کو کنٹرول میں رکھا. دیکھیں، جب لیڈرشپ سے رابطہ موب کا یعنی سیاسی ورکروں کا جب لیڈرشپ سے رابطے کٹ جاتے ہیں اور ٹیئر 2 کی لیڈرشپ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ جو سیاسی تحریک ہوتی ہے یا جلوس جلسہ ہوتا ہے وہ موب کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کو کہیں سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اوپر سے پی ڈی ایم کی حکومت کے انتہائی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے خاص ذہن بن چکا ہے اس پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کی سرپرستی کے حوالے سے. اس عنوان سے عوام میں بہت غم غصہ پایا جاتا ہے اور ہم پہ در پہ اشرف شریف کی شہادت سے لے کر اور فیصل عباس کی شہادت، 25 مئی کے واقعات، پھر اس کے بعد عمران خان پر حملہ اور معظم کی جو ہے شہادت، اس کے بعد مقدمے کا درج نہ ہونا عمران خان کی طرف سے، بعد ازاں ذل شاہ کی شہادت اور عمران خان کی جو سینئر قیادت ہے اس میں سے اعظم سواتی، شہباز گل وغیرہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اور پھر عمران ریاض کو دوبارہ گرفتار کر گیا. یہ سارے واقعات کل ملا کے عوام کے کو ایک خاص سمت میں ان کی تربیت کر چکے ہیں، ان کے ذہن بن چکا ہے جس پر کچھ بھی کیا جائے. میرے حساب سے حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت میں جتنی پارٹیاں سب خصوصاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ عوامی پارٹیاں تھیں اور ان کی عوام کے اندر خاصی مقبولیت پائی جاتی تھی اور اس کے بعد ہمارے اداروں نے اس بدلتی ہوئی عوام کے ذہن کو اور ان کے تدارک کو کہ ان کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے اور کس طرح مائنڈ میکنگ کرنی ہے اور اب بیانیوں کو کس طرح پیش کرنا ہے، اس میں تربیت کا فقدان نظر آیا، اپروچ کا فقدان نظر آیا اور بیانیاں بنانے میں تھوڑا سا اناڑی پن نظر آیا. اور آج کل کی سیاست جو ہے وہ ڈیجیٹلی انفلوئنس آڈینس ہے آپ کی.
آپ کی عوام مکمل طور پر انفارم سوسائٹی نہیں ہے، وہ ایک پیٹرن اور ایک اسپیشل قسم کی انفارمیشن کے اثرات میں ہے، اور یہ انفارمیشن ان کو وہ ڈیجیٹلی ان کو اویلیبل ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے وہ خود کو اپنی ایک مائنڈ میکنگ کرتے ہیں، اور اس ضمن میں پی ٹی آئی کا جو کام ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے۔ وہ جس طرح مائنڈ میکنگ کرتے ہیں، جس طرح ٹرینڈ سیٹنگ کرتے ہیں، کس طرح وہ اپنے نیریٹو کو پبلک کے آگے رکھتے ہیں، وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ان کی کمانڈ بھی ہے پی ٹی آئی کی، اور ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت کونا موچ سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کی اور خود ہمارے مقتدر حلقے اس صورتحال پر ان کی ورنیبلٹی نظر آتی ہے کہ وہ ان کی گرپ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے۔ تو یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیانیے کی عوام میں قبولیت کا ایک رجحان ہے، وہ بڑھتے بڑھتے آج اس لیول پہ آ گیا ہے کہ جہاں عوام انتہائی کنسرنڈ ہے، اور ان کی پریشانی اور توجہ جو ہے وہ معاملات کی طرف بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکی ہے، اور ان کی ہمدردیاں بہت واضح طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا پی ڈی ایم نے اور مقتدر حلقوں نے کبھی سامنا نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے اندر اس طرح کی تیاری ہے اور تربیت ہے کہ وہ اس رجحان کو، اس صورتحال کو کس طرح ڈیل کریں۔ لہذا باوجود حکومت اور اختیارات اور آئین اور قانون کی پاسداری اور روایات کی پاسداری نہ کرنے کے باوجود، بہت سختی سے ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے باوجود، ان کی عوام کے اندر پذیرائی بالکل نہیں ہے، اور پے در پہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں جس سے ان کا موال اور ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس سب جو تجزیہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ بہت عام سطح سا، بڑا عمومی سا تجزیہ ہے جو ہر چوتھا آدمی کر سکتا ہے پاکستان کا۔ تو کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر ان کے تھنک ٹینکس اور مقتدر حلقوں میں جو ان کی جوائنٹ ایفرٹس ہیں، ان کو بار بار پے در پہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کے بیانیے کے سامنے۔ تو ہم تو اس بات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت تو کریکشن کی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے، ممکنات میں شامل نہیں ہیں کہ اب پی ڈی ایم اور مقتدر حلقے اپنی کوئی اس طرح کا کوئی اسٹریٹجی اختیار کریں جس سے وہ کاؤنٹر کر سکیں عمران خان کی موجودہ پوزیشن کو، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب صورتحال ان کے قدرت سے، ان کے کنٹرول سے، ان کی گرپ سے باہر چکے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ صورتحال ہے کہ کیا بتدریج عمران خان کی باتوں کو قبول کر کے اور اس کو پھر سے موقع دیا جائے، جس سے ایک قبضے کی، اختیارات پر بالادستی کی جو ایک 75 سالہ تاریخ ہے، اس کے اندر کوئی ڈرفٹ آ سکتا ہے، جو کہ قطعاً فوج نہیں چاہے گی کہ وہ اس طرح پسپائی اختیار کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو وہ ایک دفاعی نقطہ نگاہ سے ایک مخصوص انداز میں لے کے چلنا چاہتے ہیں، اسٹریٹجک انداز میں، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں، اور اب تک لائے ہیں۔ یہ بیانیے کا وہ اختلاف ہے کہ میرے حساب سے کہ اگر ٹاپ لیول کے ٹیئر 1 پہ اگر عمران خان اور مقتدر حلقوں کی پی ڈی ایم کو مائنس کر دیجیے، اس صورتحال سے بالکل الگ کر دیجیے، جو حقیقی طاقت کے مراکز ہیں، اگر دو عوام اور ہمارے مقتدر حلقے یہ اگر بیٹھ جائیں تو وہ طاقت کی تقسیم کا اور آگے فیصلہ سازی کے لیے اپنی شیئرنگ کا کوئی فارمولہ طے کر سکتے ہیں، اور بہتر ہوگا کہ وہ پاکستان کی بہتری کو مد نظر رکھیں۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب دونوں پارٹیاں یہ دیکھیں اور ان کا مطمع نظر، ان کا ہدف پاکستان ہوگا، تو میرے حساب سے یہ کوئی ناممکن میری تجویز نہیں ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت محتاط انداز سے ہم کہنا چاہیں گے کہ کوئی ایک حلقہ ایسا ہے جن کی لگامیں جو ہے وہ، ان کی لگامیں ان لوگوں، اس طاقت کے مراکز کے ہاتھوں میں جن کے نزدیک پاکستان کا استحکام کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، بلکہ ان کے اہداف اس سے ہٹ کر اور اس سے بلند ہیں۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم امریکی بالادستی ہیجمنی ہندوستانی بالادستی کی یہ صورتحال جو ہے جو اس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے بتدریج کہ ہمیں بالآخر اپنی معاشیات کو سنبھالا دینے کے لیے، ملک کو سنبھالا دینے کے لیے اپنی نظریاتی اور اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کچھ انتہائی اہم چیزوں پہ جو امریکہ کے ہدف رہے ہیں، پاکستان کی دفاعی صلاحیت، پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے، پاکستان کے میزائل اور اس طرح کی اور دیگر کچھ چیزیں ہیں جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو ان ریزولوڈ ایشو ہیں، لائک کشمیر ہے، لائک انڈس واٹر ٹریٹی ہے، لائک گلگت بلتستان ہے، لائک چین کے ساتھ ہمارے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات ہیں۔ اس ضمن میں اور نیچے آپ آ جائیں تو کشمیر سے تو سرکریک تک ہمارے جو ہندوستان کے ساتھ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا یہ راستہ اختیار کیا ہے ان عالمی طاقتوں نے کہ یا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوڈ مل کے عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان کے خلاف ایک سفر آئی کر رہی تھی اور ایران سے پہلے پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کی جا رہی تھی۔ یہ تو بھلا ہو چین کا کہ جس نے ایران کو اور سعودیہ کی صلح کروا دی اور اسرائیل کے اندر ان کے داخلی معاملات کھڑے ہو گئے، ان کے مسلسل ان کے مسائل اور ان کی سیاسی انریسٹ نے معاملات کو التوا میں ڈال دیا، اور وہ فارمیشن جو عالمی قوتوں نے چین کی اور روس کی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے بڑھتی ہوئے جو فوجی اور معاشی پروگرامز کو لگام ڈالنے کے لیے جو امریکہ اور اس کے نیٹو نے اور کوڈ نے جو طے کیے تھے، وہ معاملات تھوڑے سے گو سلو پہ چلے گئے اور بالآخر اسرائیل کے اندر وہ صلاحیت نہ رہی کہ وہ شام پہ اور ایران پہ حملہ آور ہو جائے، اور اس کی مدد کے لیے امریکہ اور نیٹو کے کچھ ممالک وہاں پہ موجود ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کا پلان پاکستان پہ دباؤ کا تھا جو کہ باوجود نہیں ہو سکا، باوجود اس کے کہ تمام تر تیاریاں مکمل تھیں۔ لیکن اب جو صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور امریکہ بہت زیادہ جو ہے دفاعی صورتحال اختیار کر چکا ہے چین کے سامنے تائیوان کے معاملے پر، اور ساتھ ساتھ یوکرین میں بھی ابھی تک فیصلہ کن نتائج امریکہ کو نہیں ملے جو اس کو مدد فراہم کریں۔ امریکہ مزید ہزیمت کا اور پشیمانی اور شرمندگی کا شکار ہے، اور آنے والے وقتوں میں روس کی جو قوت جو ابھی تک اس کو استحکام حاصل ہے، اس سے وہ امریکہ کو نہیں لگتا کہ کوئی موقع دے جس سے امریکی تسلط ختم ہوتا ہوا تسلط، اس کی تباہ ہوتے ہوئے کیپٹلزم، اس کی سرمایہ کی مارکیٹ، اس کے بینکس اور یہ ساری چیزیں اس کو کوئی سنبھالا ملے۔ تو موجودہ حالات جس میں ہم کوئی سال بھر ہم نے نکال لیا ہے اپنی داخلی لڑائیوں کی مدد سے، یہ بھی ایک الگ نقطہ نگاہ ہے کہ ہم نے اپنی داخلی سلامتی اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں سب کچھ گوایا ہے یا کچھ حاصل بھی کیا ہے۔ تو میرے حساب سے تو یہ ایک بہت سنجیدہ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان نے اپنی داخلی جنگ و جدل میں، اپنی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں عالمی قوتوں کو کس طرح ڈسیو کیا ہے کہ ان کا فوکس پاکستان پر اس قدر نہ رہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ لکھ اور پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے آئندہ بات، اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی سوچ کو۔ لگتا یہ ہے کہ آنے والے 2 دن یعنی پیر تک بہت زیادہ طے ہو جائے گا کہ یہ سافٹ انقلاب جو ہے وہ شدت پسندی کا رخ اختیار نہ کرے، اور عمران خان کے جو اعصابی بھرپور ان کی جو بیانیہ ہے، جس کے سامنے بظاہر اب تک پی ڈی ایم اور مقتدر حلقے پسپائی اختیار کر رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں طے ہوگا کہ وہ دوبارہ ری آرگنائز ہو کے ایک نئی اسٹرائک کرتے ہیں عمران خان پہ، اور وہ کس طرح کی ہوگی اور پاکستان پہ اس کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں،
تحریک انصاف پہ عمران خان کی سیاست پہ کیا اثرات پڑنے والے ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ بہت تیزی سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے اوپر ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔